قضا نماز اور واجب الاعادہ نماز کی نیت کیسے کریں گے اور اس کا ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، ارشاد فرما دیں۔ قضا نماز اور واجب الاعادہ نماز کی نیت میں کیا فرق ہوگا؟ قضا نماز میں قضا کہہ دیں اور جو واجب الاعادہ نماز یہ کہہ دیں کہ یہ نماز واجب الاعادہ ہے، نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں کہ قضا میں قضا کی نیت ضروری نہیں اور ادا میں ادا کی نیت ضروری نہیں۔ ادا قضا کی نیت سے ہو جاتے ہیں، قضا ادا کی نیت سے ہو جاتی ہے نماز۔ نیت میں صرف اتنا کہنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ عصر کی نماز واجب الاعادہ ہو گئی، دوبارہ ادا کرنی ہے تو یہی عصر کی نماز فرض نماز واجب الاعادہ کی نیت سے ادا کر رہا ہوں، صحیح، یہ اضافہ کر دیں گے۔ وہ متعین کرنا پڑے جس دن کی عصر کی رہتی ہے، یا اس کو یاد ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے کچھ عصر کی نماز میں سجدہ صاحب تھا، یا کوئی متعین کرنی پڑے گی کہ فلاں دن کی عصر کی یا آج کی عصر کی کل کی عصر کی واجب الاعادہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا، واجب الاعادہ میں یہ ہے کہ اس وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور وقت کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور قضا یہ ہوتی ہے کہ وقت گزر گیا تو اب ادا کریں گے تو یہ قضا ہے، صحیح، یہ قضا کہلائے گی۔ طریقہ کار میں کوئی خاص فرق نہیں، جو واجب الاعادہ ہے اس کو بھی اسی طرح ادا کریں گے جس طرح وہ نماز واجب الاعادہ ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ مثال کے طور پہ فرض نماز، ٹھیک، اور فرض نماز واجب الاعادہ جب ادا کریں گے تو اس میں بھی پہلی 2 رکعتیں بھری پڑھنا ضروری ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری نہیں۔ اچھا، عام نفل اگر واجب الاعادہ ہو گئے تو اب نفل کی تو ہر رکعت جو ہے نا وہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو یہ بھی فاتحہ اور سورت کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ادا کریں گے۔ اچھا، قضا نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں تو کچھ رعایت فقہا نے دی ہے، مثال کے طور پہ کہ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بجائے صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں، رکوع میں 3 تسبیحات کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، سجدے میں 3 تسبیحات کی جگہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، وغیرہ وغیرہ۔ صحیح، تو یہ رعایتیں اسی صورت میں ہے کہ جب بہت زیادہ قضا نمازیں، جیسے مثال کے طور پہ 5 سال کی خدا نخواستہ نہیں پڑھی، اب توبہ کیا تو وہ ادا کرنی ہے، 6 سال کی ادا کرنی ہے، 10 سال کی ادا کرنی ہے، تو اس میں پھر یہ رعایت ہے۔ ایک آدھ نماز ہے تو وہ مکمل ہی ادا کریں گے، جس طرح طریقے سے کی جاتی ہے اسی طرح ادا کریں گے۔ صحیح، تو حاصل یہ کہ واجب الاعادہ نماز ہو، قضا نماز ہو، اس کا طریقہ وہی ہے جو اس کی اپنے واجب الاعادہ ہونے سے پہلے طریقہ ہے، وہی واجب الاعادہ ہونے کے بعد طریقہ کار۔ قضا کا بھی یہی ہے، ادا کا جو طریقہ ہے وہی قضا کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ اچھا فرمائیں، ادا اور قضا ان میں نیت کا آپ نے کوئی فرمایا، اس میں نہ اس میں ضروری نہ اس میں ضروری، تو اس کی تھوڑی وضاحت، مطلب کون سی نیت، زبان سے کہنا یا ویسے متعین کرنا؟ زبان سے نیت ویسے بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، صحیح، عقد القلبی علی الفعل، صحیح، کسی فعل پر دل کا جم جانا، یہ نیت ہوتی۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، افضل ہے کہ زبان سے نیت کی جائے، لیکن ضروری نہیں۔ باقی بالفرض کسی نے ادا کی جگہ قضا کہہ دی، قضا کی جگہ ادا کہہ دی تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ لفظ اس نے بول دیا، ہاں، یہ لفظ اس نے بول دیے کہ ادا کی جگہ قضا بول دیا، قضا کی جگہ ادا بول دیا، تو قضا بنیت ادا، ادا بنیت قضا ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا، جو رعایت ہوتی قضا نماز میں، مفتی حسن صاحب، کیا یہ بھی وہ رعایت کے ساتھ ہی قضا نمازوں کو؟ ایک صاحب ملے، بولے یار ادا پڑھنا آسان ہے، قضا پڑھنا مشکل ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ قضا میں یہ 3 کی جگہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اس میں اتنا پڑھنا ہے تیسری رکعت میں، تو یہ رعایت اختیار کرنا ہر بھلے جس پہ سالوں کی ہو، تو اگر وہ نہ اختیار کرنا چاہے کہ تو یاد نہیں رہتا، تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ایک اور بات برائے کی معذرت، جی جی، کہ قضا صرف فرض اور واجب کریں گے، ٹھیک، بقیہ نماز قضا نہیں کرنی، جیسے سنتیں ہیں، نوافل ہیں، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، تو ان کو نہیں ادا کرنے قضا میں، صرف فرض اور واجب ٹھیک ہی ادائیگی ہے۔ واجب کا مطلب وطر واجب ہے، صحیح، قضا ان کے کو طور قضا میں ادا کریں گے۔ صحیح، سنن کی قضا نہیں ہے، جی، سنن کی قضا نہیں ہے، نوافل کی قضا نہیں ہے۔ اور واجب الاعادہ میں وسعت ہے، وہ نوافل بھی ہو سکتے ہیں۔ جی، واجب الاعادہ میں وسعت ہے کہ نفل نماز بھی اگر جان بوجھ کے توڑ دی تو وہ واجب الاعادہ ہوگی۔ جو رعایت بیان کیا، اس کے علاوہ اور جو رعایتیں ہیں قضا نمازوں میں، اول تو اس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ جب بکثرت ہوں تو اس وقت اس طرح کی رعایت کو اختیار کرنے کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسی رعایت کے ساتھ پڑھنا واجب ہو جائے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جیسا کہ قضا ہوئی ہے نماز، آپ ادا ہی کے انداز میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں،
کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ یہ صرف اس بنیاد پر اجازت دی گئی کہ جب بہت زیادہ قضا ہوتی ہیں تو ان کو ادا کرنے میں ایک وقت لگتا ہے، اور بسا اوقات بندہ اس میں اکتاہٹ کا نعوذ باللہ شکار ہو جائے یا اسے تکلف کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اب فقہائے کرام نے وہ باتیں، وہ امور کے جہاں پر رعایت دینا یہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ممکن تھا، تو پھر بیان فرمائے کہ یہاں اس رعایت کو اختیار کر سکتا ہے، جیسے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی جگہ ایک مرتبہ کہہ دے، درود ابراہیمی کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ اس نے پڑھ لیا، تو یہاں فقہائے کرام نے اسے اجازت عطا فرمائی، لیکن یہ واجب قرار نہیں دیا کہ اسی انداز میں آپ نے قضا نماز پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 4-5 سال کی نمازیں، تو اس میں بھی کیا کوئی اپنا غالب گمان کر کے ان نمازوں کا تعین کرے گا یا کیا کرے گا؟ وہ تو بتایا نا مفتی صاحب نے، یعنی اول تو جتنی نمازیں ہیں اس کا ظن غالب تو یہ تو کرنا ہے اس نے کہ کتنے سال کی نمازیں اس کے اوپر قضا ہیں، کتنے مہینوں کی قضا ہیں۔ اب اس میں جو نیت کے لیے ایک چیز ضروری ہوتی ہے وہ تعین وقت ہوتی ہے، کہ وقت کا تعین یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر 2-3 نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں تو اس کو وقت کا تعین کرنا آسان ہو جائے گا کہ فلاں دن کی منگل کے دن کی مغرب جو ہے مثال کے طور پر یہ قضا ہو گئی تھی تو میں اس کو ادا کرتا ہوں، تو یہ آسان ہو جائے گا۔ یا ایک طبقہ ہے کہ شروع سے ہی ان کو پتہ ہے کہ فجر پڑھی ہی نہیں، بھلے وہ 4 نمازوں کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن ان کو ہے کہ صبح اٹھنے کا معمول ہی نہیں ہمارا، تو وہ فجر معاذ اللہ قضا کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سال کی عشاء کی نماز یا ایسی بیچ میں کچھ نمازیں برے جاتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ یہ اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ والی نماز یا اتنی چھوٹی تو وہ والی نماز ایک بھی نہ چھوٹی، اصل یہ ہوتا ہے کہ دن کی تعین ہوتی ہے نا۔ صحیح۔ تو اب فجر کی مثال کے طور پر پورے سال کی چھوٹی ہوئی ہے، اب اس کو یاد نہیں ہے کہ مجھے کون سے وقت کی قضا نماز پڑھنی ہے، تو یہاں فقہائے کرام نے ایک آسان طریقہ یہ بیان کیا کہ وہ یوں نیت کرے کہ میری جو سب سے پہلے فجر قضا ہوئی تھی، یا مثال کے طور پہ ظہر پڑھ رہا ہے تو جو سب سے پہلے ظہر قضا ہوئی تھی، یا پھر یہ نیت کرے کہ سب سے آخری جو میری فجر یا دوسری کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت کر لے کہ وہ سب سے آخری جو میری قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کر رہا ہوں۔ تو اب جب اس نے آخری ادا کر لی تو اب اس سے پہلے والی جو ہوگی وہ سب سے آخری ہو جائے گی، اسی طرح پہلی پڑھ لی تو اب اس کے بعد والی جو ہوگی وہ سب سے پہلی ہو جائے گی۔ تو یوں نیت کے اندر اس کو آسانی فقہائے کرام نے مہیا کی ہے۔